بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ دینی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ابھی ہم آپ سے بتانے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون شیلی سے متعلق پہلا لیکچر ہمارا ہو چکا ہے۔ یہ سیکنڈ لیکچر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون شیلی کے بارے میں۔ ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ، آپ کیسے چلتے تھے وہ طریقہ ہم آپ سے بتانے جا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے تیز چلتے تھے اور سنتلت انداز میں چلتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ گر پڑیں، بلکہ سنتلت انداز میں چلا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام جو آپ کے پیارے ساتھی ہیں، آپ کو دیکھ کر آپ پر ایمان لانے والے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب چلتے تھے تو آپ کو آپ کے ساتھ چلنے میں بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے صحابہ کرام چلتے تھے اور صحابہ کرام کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو پیر میں کبھی جوتا ہوتا تھا اور کبھی آپ جوتا نہیں پہنتے تھے، بغیر جوتا کے آپ چلا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کبھی چلتے تھے، کبھی اکیلے بھی چلا کرتے تھے، تو یہ آپ کے چلنے کا انداز تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات کی جائے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ذکر سے بھری پڑی ہے۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے، جب نماز شروع کرتے، جب مسجد میں داخل ہوتے، صبح و شام کپڑا پہنتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، بیت الخلاء میں جاتے وقت، بیت الخلاء سے نکلتے وقت، وضو کرتے وقت، وضو کرنے کے بعد جب اذان سنتے، جب مہینے کا چاند دیکھتے، جب کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد جب چھینکتے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 چیزیں نیچر میں سے اور فطرت میں سے ہیں۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ مونچھ کاٹنا، داڑھی بڑھانا، داتون کرنا، ناک میں پانی لینا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے پور دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف صاف کرنا، پیشاب اور پاخانہ کے بعد استنجا کرنا، صفائی کرنا۔ یہ 9 باتیں ہیں، اور بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ 10ویں بات میں بھول گیا۔ تو یہ 10 چیزیں نیچر میں سے ہیں، سنت میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب کو پسند کرتے۔ جب کوئی آپ شرف والا، فضیلت والا اور اچھا کام کرتے تو داہنے جانب سے شروع کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے، جب کنگھی کرتے، جب پاکی حاصل کرتے، جب کوئی معاملہ کرتے، لیتے یا کسی کو کچھ دیتے یا کھانا کھاتے یا پانی پیتے، تو ہمیشہ آپ داہنے جانب سے شروع کرتے، اور اگر کوئی گندگی کو، ناپاکی کو دور کرنے والی بات ہوتی تو آپ بائیں جانب سے شروع کیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے یہ ہے کہ آپ جو ہے بال کو اگر موڑتے یا تو پورا موڑ لیتے تھے، یا بال کو چھوڑتے تو پورا چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن ہم میں سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سر کے بال کو کہیں سے کچھ چھوٹا کر دیتے ہیں، کہیں سے کچھ بڑا کر لیتے ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ کی سنت یہ ہے کہ اگر آپ بال رکھتے ہیں تو یا تو پورے سر کا بال رکھیں، یا بال اگر کاٹتے ہیں، کٹواتے ہیں تو پورے سر کا بال کاٹیں۔ کہیں کہیں سے بال کٹوا لینا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے داتون کرنا اور مسواک کرنا بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اینی ٹائم مسواک کیا کرتے تھے، خاص طور سے جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے تب مسواک کرتے تھے، نیند سے بیدار ہوتے تب مسواک کرتے تھے، وضو کے ٹائم مسواک کرتے تھے، نماز کے وقت مسواک کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے تھے، اور آپ کو مسواک میں پیلو کی لکڑی زیادہ پسند تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو، عطر جو ہے بہت زیادہ پسند تھا، اسی لیے آپ عطر کا اور خوشبو کا بہترین اور اچھے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، مشرک ہیں، ان کی مخالفت کرو، اس طرح کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کو کاٹو۔ مشرکین جو ہے داڑھی کاٹتے ہیں اور مونچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مشرکین کی ہم مخالفت کریں، داڑھی کو چھوڑ دیں اپنے حال پر، داڑھی کو نہ کٹائیں اور مونچھ کو کٹائیں۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا آدیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ مونچھ اور ناخن یہ دونوں چیزوں کو 40 دن کے اندر کاٹ لیا جائے، 40 دن سے زیادہ نہ ہونے پائے، 40 دن کے اندر اندر اپنے مونچھ کو اور ناخن کو اور جو گندگی والا بال ہے زیر ناف ہے اس کو ہم صاف کر لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کی شیلی کا جب ہم آپ سے ذکر کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر اسپشٹ روپ میں بات کرتے تھے، جس سے سننے والے کو ہر بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو 3 دفعہ کرتے اگر اہم بات ہوتی، اور آپ کہیں پر سلام کرتے انومتی اور اجازت لینے کے لیے تو 3 دفعہ آپ سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے نہیں بولا کرتے تھے، اور آپ کی جو بات ہوتی تھی وہ بہت ہی اچھی بات ہوتی تھی اور بہت مختصر ہوتی تھی، لیکن اس کا مطلب بہت ہوا کرتا تھا۔ اس کو عربی میں جوامع الکلم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کلام کی خصوصیت دی تھی کہ آپ جوامع الکلم کی مہارت رکھتے تھے، یعنی تھوڑا سا گفتگو کرتے اور اس کا مطلب بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، اور بازاروں میں ہوتے تو ہو ہلہ نہیں کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ اسمائل کرتے، یعنی زیادہ ہو ہلہ کے ساتھ نہیں ہنستے تھے، جیسے قہقہا لگا کر کوئی ہنستا ہے تو ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، بلکہ اسمائل کے ذریعے آپ ہنستے، اور بس اتنا ہوتا کہ آپ جب ہنستے اسمائل کرتے تو آپ کا ڈاڑھ جو ہے اسپشٹ ہو جاتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی بات کی جائے تو آپ جو ہے بہت تیز دہاڑے مار کر آپ نہیں روتے تھے، بلکہ آپ روتے تھے تو آپ کی آنکھیں بھر آتی تھیں اور آپ کے آنسو نکل آتے تھے، آپ کے سینے سے ہانڈی کے طرح جوش مارنے کی طرح آواز نکلتی تھی، اور آپ اگر روتے تھے تو کبھی میت پر رحمت کے لیے روتے تھے، کبھی امت پر رحمت اور شفقت کے لیے روا کرتے تھے، کبھی اللہ کے ڈر سے روتے تھے، اور کبھی قرآن کو سن کر رویا کرتے تھے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھاشن کا، یعنی آپ جو واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی آپ زمین پر، دھرتی پر آپ بھاشن دیتے، خطبہ دیتے، کبھی ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیتے، اور کبھی اونٹ اور اونٹنی پہ چڑھ کے بھی آپ نے خطبہ دیا ہے، جیسے کہ حج میں آپ نے اونٹنی پر چڑھ کے خطبہ دیا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، بھاشن دیتے تو آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھیں، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اور آپ کا غصہ جو ہے بڑھ جاتا تھا، چڑھ جاتا تھا، گویا کہ آپ کسی فوج سے ہم کو ڈرا رہے ہوں۔ بہت ہی سخت اور ڈراؤنے انداز میں آپ جو ہے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ آپ جب خطبہ دیتے، بھاشن شروع کرتے تو اللہ کی سب سے پہلے تعریف کرتے، پرشنسا کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں کو نصیحت کرتے۔ جب آپ کو ضرورت پڑتی، لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، بھاشن دینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور لوگوں کو نصیحت دیا کرتے تھے۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون شیلی سے متعلق دوسرا چیپٹر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔